بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے حصہ نظم پڑھ رہے ہیں، اور اب کی بار ہم پوری نظم کے ہر شعر کا مفہوم اور حوالہ جاتی اشعار پڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے کی آج ہم نظم نمبر 5 کرکٹ اور مشاعرہ پڑھیں گے، جس کے شاعر ہیں دلاور فگار۔ صنف سخن کے اعتبار سے یہ ایک طنز و مزاح ہے، اور یہ پوری نظم یہاں سے دیکھ لیجئے۔ مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اب ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں شعر نمبر 1۔ مشاعرہ کا بھی تفریح ایم ہوتا ہے، مشاعرہ میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے۔ مفہوم دیکھیے، مشاعرے اور کرکٹ کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے تفریح مہیا کرنا۔ حوالہ جاتی اشعار اس نظم کے اتنے زیادہ مجھے نہیں مل پائے، لیکن اس میں جو میں نے پہلا حوالہ جاتی شعر لکھا ہے، یہ ایک ایسا شعر ہے جو آپ نے باقی تمام اشعار میں بھی کسی بھی شعر کی تشریح آپ کو کرنے کو آ جائے تو آپ نے یہ پہلے والا جو حوالہ جاتی شعر ہے، یہ ہر ایک میں تشریح میں ضرور آپ لکھ دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اور باقی دوسرا ہر ایک کا میں نے مختلف لکھا ہے۔ بہرحال یہ نظم ایسی ہے اور اس کا عنوان ایسا ہے کہ آپ تمام حوالہ جاتی اشعار جو ہے وہ ایک دوسرے شعر کی تشریح میں کہیں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہلا حوالہ جاتی شعر ہے، مشاعرے کا بھی کرکٹ میچ ہوتا ہے، یہاں بھی مصرے اٹھاؤ تو کیچ ہوتا ہے۔ یہ والا شعر آپ ہر ایک شعر کی تشریح میں لکھیے گا۔ اور دوسرا حوالہ جاتی شعر ہے، تم ہی سرخ رو ہوگے جو کرو حوصلہ، جیتو گے تم ہی صدا، یہ ہے میری دعا۔ آپ شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں، وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یہاں جو صدر نشین ہے وہاں ہے امپائر۔ اس کا مفہوم ہے، افراد ہی یعنی کہ عام افراد ہی کرکٹ میں کھلاڑی اور مشاعرے میں شاعر ہوتے ہیں، کرکٹ کی طرح مشاعرے میں بھی امپائر ہوتا ہے جسے صدر نشین کہا جاتا ہے۔ حوالہ جاتی اشعار دیکھیے، پہلا وہی ہوگا، اور دوسرا ہے، اب اس کرکٹ سے کس کو پیار نہیں ہے، کوئی کھلاڑی بھی اب بے روزگار نہیں ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں، وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہے، کرکٹ میں کھلاڑی بلے اور گیند سے لگاتار پریکٹس یعنی مشق کرتے ہیں، اسی طرح مشاعرے کے لیے بھی شاعر حضرات اپنے گلے کے سہارے مسلسل ریاض یعنی مشق کرتے ہیں۔ حوالہ جاتی شعر دیکھیے، پہلا وہی لکھے گا، پہلے شعر میں جو ہے پہلا والا۔ دوسرا ہے، خشک سیروں ٹن شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے ایک مصرعِ تر کی صورت۔ شعر نمبر 4 ہے، وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے، یہاں بھی شعر میں اہمال ہو تو فاؤل ہے۔ مفہوم ہے، کرکٹ کے کھیل میں نو بال کو فاؤل قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح مشاعرے میں بھی شاعر اچھا بامانی شعر نہ سنائے یعنی اس کا کلام اگر پسند نہ آئے تو فاؤل لگتا ہے، اس لیے ہر کام میں کاملیت ضروری ہے۔ حوالہ جاتی شعر دیکھیے تو پہلا والا آپ وہی لکھے گا، اور دوسرا ہے، باؤلر نے جو گیند کرائی اپنی جیسے شامت آئی۔ شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں، وہاں ہے LBW یہاں یہ چکر ہے کہ اندلیب مونس ہے یا مذکر ہے۔ جی تو اب مفہوم دیکھتے ہیں، کرکٹ کے کھیل میں LBW جیسے پریشان کن معاملے میں کنفیوژن رہتی ہے، اسی طرح مشاعرے میں بھی کچھ لفظوں کے مذکر مونس یعنی کہ ان کی تذکیر و تانیث میں کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ ہر بات کا حل نکالنا پہلے بہت ضروری ہے۔ حوالہ جاتی اشعار میں پہلا شعر آپ نے وہی پہلے شعر کا جو مماثل شعر ہے وہی لکھنا ہے، اور دوسرا ہے اس کے لیے، کرکٹ سے فرصت نہیں ملتی صاحب، ورنہ کر کے بتاتے محبت کیا چیز ہے۔ اب شعر نمبر 6 دیکھتے ہیں، وہاں بھی صرف مقدر کا کھیل ہوتا ہے، جو ان لکی ہے یہاں بھی وہ فیل ہوتا ہے۔ مفہوم دیکھیے، جس طرح کرکٹ کا کھیل نصیب کا کھیل ہے یعنی ایک چانس ہے، اسی طرح
مشاعرے میں بھی کچھ شاعر بدقسمت ہوتے ہیں جن کا کلام پسند نہیں کیا جاتا۔ حوالہ جاتی اشعار میں پہلا وہی ہے اور دوسرا دیکھیے، ہار اور جیت تو انسان کے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار، ٹھان لو تو جیت ہوتی ہے۔ اب شعر نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متشائر دماغ چاٹتے ہیں۔ مفہوم ہے، کرکٹ کے کھیل میں کچھ ناتجربے کار اناڑی کھلاڑی ہوتے ہیں جو صرف وقت گزاری اور شوق میں کھیلتے ہیں۔ اسی طرح مشاعرے میں بھی کچھ جعلی شاعر ہوتے ہیں جنہیں کلام و انداز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ہوتے کے بعد ہیں بھی لکھ لیجئے گا۔ اور حوالہ جاتی اشعار میں پہلا وہی والا ہوگا اور دوسرا ہے، دیکھو اب ہر میچ میں نئے کردار نظر آتے ہیں، پاکستانی قوم کے کیسے شاندار شاہکار نظر آتے ہیں۔ شعر نمبر 8 دیکھیے، ہوا کرے اگر اسکور اس کا 0 ہے، یہاں جو شخص پھسڈی ہے وہ بھی ہیرو ہے۔ مفہوم ہے، اناڑی بلے باز اگر 0 پر آؤٹ ہو جائے تو اسے کوئی دکھ، شرمندگی اور پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح متشاعر بھی بڑے مشاعروں میں آ کر خود کو بڑا شاعر سمجھتے ہیں اور بے تکا کلام سنا جاتے ہیں۔ حوالہ جاتی اشعار میں پہلا وہی ہے اور دوسرا ہے، 11 کھلاڑیوں میں صرف ایک مرد تھا عبدالوہاب، باقیوں کے ہاتھوں میں تھیں چوڑیاں اور منہ پر حجاب۔ اب شعر نمبر 9 دیکھتے ہیں۔ میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ۔ مفہوم ہے، اہل عقل و دانش شاعر کی بات سے اتفاق کریں گے کہ مشاعرہ اور کرکٹ دونوں ہی ایک طرح کے کھیل ہوتے ہیں۔ حوالہ جاتی اشعار میں پہلا وہی ہے اور دوسرا ہے، وقت کا کھیل تھا جو بیت گیا، اب ہم کھیلیں گے وقت دیکھے گا۔ ایک اور بھی یعنی کہ تیسرا مواصل شعر، قومی ہیرو بننا ہے، ہم کو بھی کچھ کرنا ہے۔ تو چلیے آج ہم نے ایک ہی ویڈیو میں یہ پوری 5ویں نظم جو ہے کرکٹ اور مشاعرہ مکمل کر لی ہے۔ اس کے مفہوم اور حوالہ جاتی اشعار دیکھ لیے ہیں ہم نے تمام اشعار کے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔